محترم حضرات، نکاح کے تعلق سے دو چار موٹی اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ نمبر 1، ہم جو نکاح کرتے ہیں اس میں مرد کا ایمان والا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتا ہو اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتا ہو اور آپ کو آخری نبی بھی مانتا ہو۔ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے، اگر وہ اہل کتاب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عقیدہ صاف کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے، آخرت پر بھی ایمان ہو، یا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی ہو اور جس طرح عقیدہ ہونا چاہیے ویسا ہی ہو، تو یہ پہلی شرط ہے۔ اگر اس کا الٹا ہے کہ عورت مرد جو ہیں وہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا ہے، اور خاتون حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ مشرک ہے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ آخِرِهِ۔ تو بہرحال یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، اب آگے چلتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو نکاح ہوتا ہے تو عام طور پر نکاح سے پہلے دونوں طرف کی فیملی آپس میں بیٹھ کر بات کرتی ہے کہ نکاح کون سے دن رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے، کب رکھنا ہے، مہر کتنا ہوگا۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اچھی روایت ہے، اسی طرح جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو مہر ہے یہ عورت کا حق ہے، یہ ضروری ہے، اسے دینا ہی دینا ہے۔ مہر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک معجل اور دوسرا مؤجل، یعنی ایک کیش دینا فوری طور پر اور دوسرا ادھار رکھنا۔ ادھار رکھنے میں عورت کی رضامندی ضروری ہے، عورت کے ماں باپ کی نہیں۔ بات چیت میں تو کون بیٹھتے ہیں؟ ماں باپ اور فیملی والے۔ لیکن عورت اگر راضی نہیں ہوتی، جو شادی کرنے والی ہے، دلہن ہے، کہ نہیں مجھے کیش چاہیے، تو پھر اس کو کیش ہی دینا پڑے گا، اور ادھار چاہیے تو مدت متعین کرنی پڑے گی کہ کب جو ہیں وہ دیں گے۔ ورنہ عورت کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ شوہر یوں کہے کہ کیش دوں گا اور وہ کیش نہیں دیتا تو عورت اس کو کہے گی کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگانے دوں گی جب تک کہ تم مہر ادا نہ کر۔ یہ اس کا حق ہے۔ مہر 3 طرح کا ہے۔ ایک مہر فاطمی ہے جو اب ہم سب جانتے ہیں، 1532 گرام اور 132 تولہ، یعنی وہ کچھ کم و بیش ہے لیکن 132 سمجھ لیں۔ کم سے کم 30 گرام، اس سے کم مہر نہیں ہوتا۔ اور زیادہ سے زیادہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا، اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو مہر فاطمی نہ رکھو، یہ پھر سنت نہیں ہے، پھر زیادہ مہر رکھو۔ خیر، اب آگے آ جائے، بس میں موٹی بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر جب نکاح ہوگا تو 2 صورت، ایک دلہن موجود ہو نکاح کی مجلس میں تو وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ وکیل ہے کیوں کہ دلہن موجود نہیں ہے، اور یہی طریقہ اچھا ہے ہمارے اسلاف اور اکابر کا کہ دلہن گھر پہ ہوگی، اس کی طرف سے کوئی وکیل ہوگا۔ لیکن اگر مان لو گھر میں نکاح ہو رہا ہے، ویسے بہتر ہے مسجد ہی میں نکاح کرو، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن مان لو کبھی اگر ایسا ہو گیا تو عورت موجود ہو تو وکیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اچھا، عورت نہیں ہے تو پھر وکیل کی ضرورت ہے، جیسے آج کی مجلس میں یہ صاحب ہے۔ اب وکالت دوسرے کو بھی دی جا سکتی ہے، جیسے لڑکی نے ان کو وکیل بنایا، اب یہ نکاح پڑھانے والے کو بھی وکیل بنا سکتے ہیں۔ میں ان سے کہوں کہ آپ مجھے وکیل بنا دیں تو یہ مجھے بنا سکتے ہیں، اور پھر میں اپنی طرف سے نکاح پڑھا دوں گا۔ دوسری بات، 2 گواہ، جو 2 گواہ ہے وہ نکاح جہاں ہو رہا ہے وہاں ضروری ہے، جیسے یہ مجلس ہے،
ہمارے یہاں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کس کو؟ جب لڑکی سے اجازت لینے جاتے ہیں کہ 2 گواہ ہونے چاہیے. اب وہاں خلاف شرع کام ہوتا ہے، بہنوئی کو لے جاتے ہیں بہت سی مرتبہ. ارے وہ تو غیر محرم ہے، سمجھ آیا؟ تو وہاں بھی لے جاؤ تو محرم کو لے جاؤ. دوسری بات کہ وہ جو لڑکی سے اجازت لینی ہے تو لڑکی کا پہلی مرتبہ نکاح ہو رہا ہے، وہ چپ رہی تو بھی اجازت، اس نے ہنس دیا تو بھی اجازت، اس نے رو دیا تب بھی شریعت میں اجازت، اور زبان سے ہاں کہہ دیا تب بھی اجازت. 4 شکلیں ہیں اجازت کی. اگر لڑکی کا دوسرا نکاح ہے، رو دیا اجازت نہیں، ہنس دیا اجازت نہیں، چپ رہی اجازت نہیں، کمپلسری اسلام میں اس کا زبان سے اظہار کرنا ضروری ہے اگر دوسری مرتبہ نکاح ہو رہا. سمجھ آیا؟ اب وہاں جو اب یہ وکیل جو ہیں، اگر کوئی لڑکی نہیں ہے تو باپ کا حق ہے. ہمارے یہاں ماموں کو بناتے ہیں، بھائی کو بناتے ہیں، چچا کو بناتے ہیں. شریعت نے جس کو جو حق دیا ہے اسی کو اپنانا چاہیے. تو یاد رکھو، فیملی میں نکاح ہو تو لڑکی کا باپ وہی وکیل بنے گا. یاد رکھیں گے؟ ہاں، اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے. پھر گواہ وہاں کیوں رکھتے ہیں وہ سنو، کہ وہ اجازت شریعت میں وہاں گواہ نہیں ہے جہاں عورت سے اجازت لینے جاتے. یہ اس لیے کہ کل اٹھ کر لڑکی یہ نہ کہہ دے کہ میں نے تو اجازت نہیں دی تھی، اس لیے وہاں 2 گواہ ہے اس لیے. لیکن جو ارینج میرج ہوتا ہے فیملی کو پتہ ہے تو اس میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. باقی گواہ یہاں موجود ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں فقیر بہنیں جو ہیں رجسٹر میں نام لکھا کہ وہ 2 گواہ. تو بعض مرتبہ وہ 2 گواہ آتے نہیں، ٹرافک میں پھنس گئے. مول صاحب گواہ ہوتا ہے، مول صاحب گواہ ہوتا ہے، وارجو نہیں. ارے بھائی ہوں کا وارجو ہیں، لکھ دیا کوئی بات نہیں، بعد میں سائن کرا لینا، جو ہے وہی سب گواہ ہو گئے. اس کا یہ فائدہ ہوگا. اور ہمارے لندن میں اچھا ہے شریعت نے یہ رکھا تو، کیونکہ اب تو 20 کی اسپیڈ، کم بخت ذرا پاؤں دباؤ تو 20 ہو جاتی ہے. اکھا رستے ڈرائیونگ کرے تو ٹینشن کیمرا میں کہ હારો આપણો ફોટો પાડી નહીં આવ્યો છે. સ્ટુડિયો વાળા એટલો સારો ફોટો નહીં પાડે જેટલો સારો આ કેમેરો પાડે. એટલો સાફ હે کہ ہمارا جو کلر بھی ہینڈسم دیکھائے. تو خیر بہرحال کیا ہے کہ پھر یہ اس مجلس میں 2 گواہ ہونے چاہیے. اس مجلس میں اب یہ جتنے گواہ ہیں سب جو ہیں وہ گواہ ہو گئے. گواہ کون بن سکتا ہے؟ گواہ جو بنے گا وہ بالغ ہونا چاہیے، عاقل جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور مرد ہو تو 2 مرد گواہ، اور اگر 1 مرد ہے اور 2 عورت تب بھی چلے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ نکاح میں آپ 2 عورت کو لے کر آئیے، نہیں، یہ کبھی ایسا ہو جائے ضرورت، ورنہ مسجد میں ہی ہونا ہے اور مرد کو ہی جو ہے وہ گواہ بنانا چاہیے. اچھا، اب آخری بات، یہاں گواہوں کا نام لینا ضروری نہیں ہے. اور آج میں نہیں لوں گا گواہوں کے نام، ابھی جو نکاح پڑھاؤں گا وہ. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ گواہ نام نہیں لیتا ان کے، تو کہ نکاح نہیں تھے، ضروری نہیں ہے. چلے ابھی لے لوں گا، لیکن جب خطبہ پڑھاؤں گا اس کے بعد نہیں، ابھی بتا دوں گا پہلے سے کون گواہ ہے کون وکیل ہے. لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح کا پارٹ ہے. مجھے وہ سب غلط فہمی دور کرنی ہے. جب نکاح پڑھانے والا پہلے پوچھ لے گا، جیسے میں نے ابھی پوچھ لیا، آپ سے پوچھا نا میں نے کیا وکیل ہے، آپ دونوں سے پوچھا نا گواہ، ہو گیا. اب مجھے واپس ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد یہ پوچھ لیا، ان کو پتا ہے یہ وکیل ہے، یہ 2 گواہ ہے، آپ سب کو پتا ہے، چلو سن لو. پھر یہ وکیل ہے، آپ وکیل ہے نا، آپ دونوں گواہ ہیں، ٹھیک ہے. اب نکاح کے بعد میں نہیں لوں گا نا، اور جان بوجھ کے نہیں لوں گا تاکہ آپ کو عادت پڑے، ورنہ جو پڑی ہوئی عادت ہے آپ سمجھیں گے کہ مول صاحب کیم نہیں لی تھی. تو وہ میں بتانا چاہتا ہوں شریعت نے نکاح بہت سمپل رکھا ہے، بہت سادہ رکھا ہے شریعت نے. سمجھ آیا؟ اچھا، خطبہ بعض مرتبہ ایسی سچویشن ہے کوئی خطبہ پڑھانے والا ہی نہیں ہے، شریعت میں خطبہ بھی ضروری نہیں ہے نکاح میں، وہ سنت ہے. خالی آپس میں کیا ہونا چاہیے؟ ایجاب و قبول ہونا چاہیے، اور گواہ کے بغیر نہیں ہوگا ورنہ زنا ہوگا. یا 2 مرد گواہ ہو یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں. سمجھ آیا؟ وکیل عورت نہ ہو تو چاہیے، ورنہ عورت ہے تو ٹھیک ہے وہ وہیں پر. یہ خطبہ بھی جو پڑھنا ہے یہ کیا ہے؟ سنت ہے. بغیر خطبے کی بھی نکاح ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. اسی لیے حضور نے حدیث میں فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 3 چیزیں مذاق میں بھی حقیقت ہے. مذاق میں کبھی طلاق نہیں دینے کا، مذاق میں کبھی یہ نہیں کہنے کا کہ میں طرح سے شادی کری تنے قبول تو ہو گیا، اور وہ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے وہ آزادی.
اس لیے یہ مذاق، نکاح نہ مذاق کی بات ہے، نہ طلاق مذاق کی بات ہے، سمجھ آیا؟ تو اس لیے کبھی اس کے اندر یہ نہیں کرنا ہے۔ اچھا، مہر، اب میں نکاح پڑھاؤں گا، میں ابھی بتاؤں گا کیا مہر ہے، لیکن مان لو امام صاحب نے یا قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور وہ مہر اماؤنٹ بولنا بھول گئے، تب بھی آپ گھبرائیو مت کہ نکاح نہیں ہوا، سمجھ آیا؟ تب بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اتنا سمپل ہے، بالکل سمپل ہے۔ اچھا، فیملی والے نہیں بیٹھے، مہر طے نہیں ہوا آپس میں اور ویسے ہی نکاح کر دیا، اور ابھی میں نے پوچھا ایگزامپل کہ انہوں نے تو طے کیا ہے، میں پوچھوں مہر کیا ہے، تو کہ جو ڈیسائیڈ نہیں کر لو، تو ہمارے یہ لوگ نے کیوں کمپلسری نہیں بولے کہ تو ڈیسائیڈ کر پچھی پڑھاؤ، کہیں نہیں۔ شریعت نے ایک اور آپشن رکھا ہے کہ تم نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا مہر کا، تو اب شریعت نے آٹومیٹک ڈیسائیڈ کر دیا ہے۔ جیسے 16 ایئرس کے ہو جاتے ہیں تو آپ میرے اور آپ کے بچے کو فارم فل نہیں کرنا پڑتا، گھر ڈائریکٹ کیا آ جاتا ہے، NI نمبر آ جاتا ہے نا۔ ہاں، اب شریعت اگر ہم مہر مقرر نہیں کریں گے ڈائریکٹ، اور اس کا نام ہے مہر مثل، یعنی لڑکی جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کی پھوپھی کا جو مہر ہے دلہے کو وہ دینا پڑے گا۔ چلے بہرحال اتنی باتیں کافی ہے، تو ایک دم انشاءاللہ وہ سمپل جو ہے وہ نکاح ہوگا۔ یہ وکیل ہے، یہ 2 گواہ ہے، اور آپ سب بھی کیا ہے، وہ گواہ ہے۔ تو اب نکاح جو ہے وہ شروع کرتا ہوں۔ از مہر 2000 pound یا کیش۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: